أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں آج 11 نمبر درس ہے، اس میں نماز کا کیا حق ہے انسان پر، اس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نماز کا تم پر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز تمہیں اللہ کے حضور میں پہنچاتی ہے، اور نماز میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو جب تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کے سامنے ہو تو تمہیں اس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے جس طرح ایک ذلیل، عاجز، مشتاق، حیران، خوفزدہ، امیدوار، محتاج انسان کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے سامنے تم کھڑے ہو اس کی عظمت سمجھتے ہوئے ساکن سر جھکائے اعضاء کے خشوع اور فروتنی کے ساتھ اس کی عظمت کا لحاظ رکھو، اور اپنے دل میں اس سے بہترین طریقہ مناجات و دعا کے ذریعے اپنی گردن کو ان خطاؤں سے آزاد کرنے کی التماس کرو جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی بخشش کی دعا کرو، اور کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت و قدرت کے۔ مادی دنیا کو چھوڑنے اور انسان کو مشغول کرنے والی چیزوں کو پس پشت ڈالنے اور پروردگار کی عظمت کی طرف متوجہ ہونے اور عالم مادی کی تاریکیوں سے نکل کر عالم نور میں پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایسے ہی سفر و ہجرت کو ان خصوصیات کے ساتھ ہونا چاہیے جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ابو بصیر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر نے علم کے متلاشی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے علم کے متلاشی، نماز پڑھو قبل اس کے کہ دن و رات میں نماز پڑھنے کی تم میں قدرت نہ رہے۔ نماز پڑھو، بے شک نمازی کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو حاکم کے پاس اپنی ضرورت کو لے کر جاتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان انسان ہے، اللہ کے اذن سے جب تلک نماز میں رہتا ہے تو اللہ کی خاص نظر رحمت اس کی طرف رہتی ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس روایت کا حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76۔ کیوں نہ ہو، نماز کی شرائط ہی اس کی عظمت کی دلیل ہے، مثلا بدن کا پاک ہونا، وضو، غسل، تیمم کا ہونا، لباس کا حلال ہونا، جگہ کا مباح و پاک ہونا، قصد قربت کا ہونا، ارکان نماز کا صحیح طریقے سے انجام دینا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، نماز دین کی ایسی راہ و روش ہے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، نماز روش انبیاء ہے، اور نماز پڑھنے والوں کو ملائکہ بھی دوست رکھتے ہیں، اور نماز ہدایت و ایمان اور نور معرفت ہے، اور نماز رزق میں برکت کا سبب اور جسم کے لیے آرام کا ذریعہ اور شیطان کی ناپسندی کا سبب ہے، اور نماز کفار کے مقابل میں اسلحہ ہے، اور دعا و اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز دنیا سے آخرت کی طرف جانے کے لیے مومن کا ذخیرہ اور مومن اور ملکین کے درمیان شفیع ہے، اور نماز روز محشر نماز گزار کے سر پر تاج اور چہرے پر نورانیت کا وسیلہ اور اس کے بدن کا لباس قرار پائے گی، اور نمازی اور جہنم کے درمیان حجاب، اور نمازی اور اس کے پروردگار کے درمیان حجت ہے، اور نمازی کو آتش جہنم سے بچانے کا
ذریعہ اور پل صراط سے گزرنے کا مجوز ہوگی، اور نماز جنت کی چابی، حور العین کا مہر، جنت کی قیمت قرار پائے گی۔ نماز کے ذریعے انسان بلند درجات تک پہنچتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی بزرگواری، پاکیزگی، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، بزرگواری بیان کرنا اور اسے پکارنا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 231۔ نماز کے فردی آثار میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان دن و رات میں 5 مرتبہ خود کو اللہ کے سامنے دیکھتا ہے، اس کا حوصلہ و جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کا عزم و ارادہ محکم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ مشکلات کے مقابلے میں پہاڑ کی مانند کھڑا ہو رہتا ہے۔ اور نماز کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مادیات سے آزاد کر لیتا ہے اور عالم ربوبیت کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کا دل مادہ کی قدرتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کو آرام و سکون میسر آتا ہے۔ منقول ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حادثے یا مشکل پیش آنے کی وجہ سے محزون ہوتے تھے تو نماز کا سہارا لیتے تھے اور زیادہ نماز بجا لاتے تھے، کیونکہ نماز گویا اللہ سے ملاقات ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کا حزن و ملال برطرف ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو در حقیقت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اور اس کی پوری توجہ اللہ پر ہوتی ہے۔ شرح رسالہ حقوق، اس روایت کا حوالہ کتاب شرح رسالۃ الحقوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ نماز کا ایک فردی اثر یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اخلاقی فضائل میں بلندی کی انتہا تک پہنچ جائے، اور دل کی سرزمین کو پستیوں سے صاف کرے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوا، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پائی مومنین نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔